الزام ہم پر لگائے گئے ہیں کہ ہم ڈی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جو ٹویٹ ساتھ لگائی گئی ہیں وہ ٹویٹس کہتی ہیں جبری گمشدگیوں کا احتساب ہونا چاہیے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو رہا ہونا چاہیے۔ جو یہ تہمت لگا رہے ہیں ان کی آرگنائزیشن ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس نکالے، ہم بھی حاضر ہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایمان مزاری کا نام مختلف تنازعات میں سامنے آتا رہا ہے، خاص طور پر جب انہوں نے ریاستی اداروں کے کردار پر کھلے عام تنقید کی۔ ایمان زینب مزاری پاکستان کی ایک نمایاں انسانی حقوق وکیل اور سماجی کارکن ہے۔ وہ 1994 میں اسلام آباد میں پیدا ہوئی۔ قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ان چند وکیلوں میں شامل ہوئی جو ریاستی اداروں کے خلاف انسانی حقوق کے مقدمات لڑنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی وکالت کا مقصد آزادی اظہار، جبری گمشدگیاں، اقلیتوں کے حقوق اور ریاستی جبر کے خلاف قانونی مزاحمت ہے۔ ایمان مزاری ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے جہاں سیاست، ادب اور انسانی حقوق کی جدوجہد گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ ڈاکٹر شیرین مزاری سابق وفاقی وزیر اور انسان حقوق کے معروف آواز رہی ہے۔ ان کے والد ڈاکٹر تابش ادبار حاضر ایک نامور بچوں کے ڈاکٹر تھے جو طویل علالت کے بعد 2022 میں وفات پا گئے۔ ایمان مزاری معروف پاکستانی شاعر توفیق رفعت کی نواسی ہے جنہوں نے پاکستانی انگریزی ادب میں ایک معروف منفرد شناخت قائم کی ہے۔ قبائلی اعتبار سے ان کی والدہ کا تعلق مزاری بلوچ قبیلے سے ہے جو جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور میں ایک بااثر اور تاریخی حیثیت رکھنے والا خاندان ہے۔ ان کے نانا سردار عاشق محمد خان مزاری ایک بڑے زمیندار اور سماجی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھے۔ ایمان مزاری نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان میں حاصل کی جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے یونیورسٹی آف ایڈنبرا کا انتخاب کیا۔ یہیں سے انہوں نے لاء کی ڈگری مکمل کی اور ہیومن رائٹس لاء کو بطور کیریئر اپنایا۔ دسمبر 2023 میں ایمان مزاری نے انسانی حقوق کے وکیل ہادی علی چٹا سے شادی کی جو خود بھی جبری گمشدگیوں، ریاستی جبر، توہین رسالت کے جھوٹی مقدمات اور سزائے موت کے قیدیوں کی دفاع کے لیے جانے جاتے تھے۔ ایمان مزاری ایک انسانی حقوق کے وکیل کے طور پر جبری گمشدگیوں، غیر قانونی حراست، ماورائے عدالت قتل، اقلیتوں کے حقوق اور صحافیوں کے دفاع کے مقدمات میں سرگرم رہی۔ ایمان مزاری زیادہ تر بلوچ کارکنوں، تنقیدی صحافیوں اور افغان شہریوں کی نمائندگی کے لیے خاص طور پر مشہور ہوئی۔ ہمیشہ سے ایمان مزاری کی وکالت کا انداز بے خوف اور ریاستی بیانیے کو چیلنج کرنے والا رہا۔ ایمان مزاری نے مختلف صحافیوں کے کیسز لڑے جو ریاستی اداروں پر تنقید کرنے کی وجہ سے مقدمات کا سامنا کر رہے تھے۔ اسی طرح بلوچ طلبہ کے خلاف نسلی پروفائلنگ اور نگرانی کے خلاف احتجاج میں شرکت پر ان پر بھی مقدمات ہوئے۔ ایمان مزاری کا نام مختلف تنازعات میں سامنے آتا رہا ہے، خاص طور پر جب انہوں نے ریاستی اداروں کے کردار پر کھلے عام تنقید کی۔ ان کے بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی کردار کشی کی مہمات بھی چلائے گئے۔ 2023 میں انہیں ایک حقوق ریلی کے بعد گرفتار کیا گیا جس نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر تنقید کو جنم دیا۔ جنوری 2026 میں ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹا کو سوشل میڈیا کے ذریعے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے الزامات میں گرفتار کیا گیا۔ یہ مقدمہ کئی برسوں پر مشتمل سوشل میڈیا پوسٹ سے جڑا گیا۔ اگلے ہی دن عدالت کی ایک سیشن نے دونوں کو 17 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنا دی۔ فی الوقت ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹا راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ ان کی گرفتاری پر دنیا بھر کے انسانی حقوق کے تنظیموں اور سول سوسائٹی نے شدید رد عمل دیا اور اسے اختلاف رائے کو دبانے کی کوشش قرار دیا۔ خلاصتاً یہ کہ ایمان مزاری پاکستان میں انسانی حقوق کی جدوجہد کی ایک مضبوط علامت بن چکی ہے اور یہی بات ایمان مزاری کو ایک نمایاں اور متنازع مگر باوقار شخصیت بناتی ہے۔